إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام طلباء کرام مناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں خوبصورت آواز کے ساتھ اور قرأت قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے. قرأت سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 44 ہے. آج کے سبق میں آپ اختلاف قرأت اور آرتھر جیفری کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، لیکن لازمی طور پر میرے سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب فرما دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. میں وہ قرآن پاک کی آیت سب سے پہلے پیش کر دوں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. رب کائنات جانتا تھا کہ بہت سارے فتنے جو ہیں وہ جنم لیں گے، اٹھیں گے. ان سب کا سد باب اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا کہ اگر یہ کسی بشر کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا. کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے، صرف اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کیا ہے، کلام ہے. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. کیونکہ واضح طور پہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اور پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین. مختلف قرآن پاک میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں سے یہ بالکل واضح جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی بشر کا کلام، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور جو مین مستشرقین کا ہدف تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، قرآن کریم، اختلاف اور سبع احرف کی حدیث اور اسلام کی تعلیمات کے اوپر ان کا مین کیا ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے. بہرحال ان کے دور کے بڑے بڑے محققین نے ان کے کیا کیے ہیں، بڑے زبردست قسم کے ساتھ جو ہیں وہ مدلل اور بالتفصیل ان کے کیا کیے ہیں، جوابات دیے ہیں. جس طرح میں نے پچھلے سبق کے اندر جو ہے وہ گولڈ زیہر جو کہ مشہور مستشرق تھا اس کے متعلق جو ہے وہ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا. تو یہ بھی ایک مشہور مستشرق ہے، آرتھر جیفری. آرتھر جیفری جو ہے یہ آسٹریلوی نژاد امریکی مستشرق ہے جس نے قرآن حکیم کے دیگر پہلوؤں کے ساتھ اس کے مختلف قراءات کو بھی موضوع بحث بنایا ہے. آرتھر جیفری کے تحقیقی کاموں میں نمایاں ترین کام کتاب المصاحف کی تحقیق و تخریج، اس کے ملحق میٹرلز فار دی ہسٹری آف دی ٹیکسٹ آف دی قرآن، مصاحف صحابہ کو مصاحف عثمانی کے مقابل قرار دینے کی ایک ناپاک کوشش، جو کہ وہ اپنی کوشش میں کیا ہوا، ناکام ہوا. قرآن حکیم کی مختلف قراءات اور تدوین کے مضامین پر مشتمل اس نے مزید جو ہے وہ مسودات بعنوان مقدمات فی علوم القرآن مدون کیے. اور اس نے جو ہے وہ ساتھ ہی میں اس چیز کی بھی نشاندہی کی کہ جیفری کے مطابق 6000 سے زائد کلمات ایسے ہیں جو کہ مصاحف عثمانیہ سے کیا ہیں، مختلف ہیں. اور یہ جو اس کا مین ہدف تھا مشہور مستشرق آرتھر جیفری کا، وہ یہ تھا کہ مصاحف عثمانیہ سے قبل بعض صحابہ کرام سے جو منقول قراءات جنہیں وہ مصاحف شمار کرتا ہے، نقد و جرح کی غرض سے ابن ابی داؤد متوفہ 316 ہجری کی کتاب المصاحف کا انتخاب کیا، جس سے اس کا مقصد نص قرآنی کو مضطرب اور مشکوک انداز میں پیش کرنا. یعنی ابھی قرآن پاک جو ہے وہ ایک کتابی صورت میں جمع نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے پاس جو مصاحف لکھے ہوئے تھے قرآن کے حوالے سے،
تو اس پر یہ جو ہے وہ نقد و جرح کرتا ہے. یعنی اس کے مین جو ہدف ہیں تین جن کے اوپر وہ اعتراض کرتا ہے، وہ نمبر ایک عہد نبوی میں قرآن پاک کے جمع کے حوالے سے کہ یہ تو قرآن پاک جو ہے وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا، تو بعد میں صحابہ نے اپنی رائے سے اور دیگر جو ہیں وہ اقوال سے جمع کر کے کیا کیا ہے، امت تک پیش کیا. یعنی جس طرح گولڈ زہر کا کہ یہ تو نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد کا کیا ہے کلام ہے، اسی طرح اس مستشرق کا بھی یہی جو ہے وہ دعویٰ ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسے وار کرتے ہیں، سائلنٹ وار کرتے ہیں، بظاہر اپنی زبان سے یہ اقرار تو نہیں کرتے، لیکن ان کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، محمد کا کلام ہے. اس میں بہت ساری انہوں نے کیا کی، غلطیاں نکالنے کی ناپاک کوشش کی. دوسرا اس کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا ترتیب قرآن. یعنی اس وقت جو ہے وہ حضور کے زمانے میں تو یہ قرآن ترتیب نہیں پایا، بلکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے کیا کیا، ترتیب دیا. یہ ترتیب توقیفی کے مطابق نہیں ہے. تیسرا اس نے جو مین اس کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کے ذاتی مصاحف کا مصحف عثمانی سے تقابل، اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے چھوٹی سی پیش کرتا ہوں. جعفری نے کتاب المصاحف کے مقدمہ میں اختلاف و مصاحف و صحابہ کے عنوان کے تحت متعدد صحابہ کے ذاتی مصاحف کا کیا کیا ہے، ذکر کیا. یعنی وہ اس کا کہنے کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ جو مصاحف ہیں جو صحابہ کرام کے ہیں وہ تقابل کرتا ہے مصاحف عثمانی کے ساتھ. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح مصحف عثمانی ہے اس طرح دیگر صحابہ کرام کے بھی کیا ہیں، مصحف ہیں، تو لہذا جس طرح مصحف عثمانی کو مانا جاتا ہے اس طرح ان کو بھی کیا کیا جائے، مانا جائے. لیکن اس سے قبل میں یہاں پر ایک بات جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کو جمع کیا، ایک کتابی صورت دی، تو اس وقت یہ اعلان بھی فرمایا کہ جتنے بھی قرآن کے علاوہ مصاحف ہیں ان سب کو کیا کر دیا جائے، جلا دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے. صرف قرآن رہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ مصاحف نہ رہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ کہیں قرآن کے ساتھ ان کو بھی کیا قرآن میں شامل نہ کر دیں. اس لیے انہوں نے کیا کر دیا، جلا دیا. اور یہاں پر یہ بھی اسماء یاد رکھیں وہ کون سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے کہ جنہوں نے کیا تھے، مصاحف لکھے تھے. اور یہ جو میں اسماء آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ مصاحف ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کیا کیے جاتے ہیں، منسوب کیے جاتے ہیں. اس طرح مصحف عثمانی ہے، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کے مصاحف کو بھی مصحف کہا جائے. مصحف مولا علی، مصحف سالم مولا حذیفہ، مصحف ابو موسیٰ اشعری، مصحف ابی بن کعب، مصحف عبداللہ بن مسعود، مصحف عبداللہ بن زبیر، مصحف ابو زید، مصحف معاذ بن جبل، مصحف عمر بن خطاب، مصحف زید بن ثابت، مصحف حضرت سیدنا انس بن مالک، مصحف حضرت عبداللہ بن عباس، مصحف عبداللہ بن عمر، مصحف عبید بن عمیر، مصحف سیدہ عائشہ صدیقہ، مصحف ام سلمہ، مصحف ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے اسماء ذکر کیے ہیں ان سب نے کیا لکھے تھے، مصاحف لکھے تھے. اب اس نے یہ جو مین اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ جو مصاحف ہیں ان کا تقابل کیا ہے مصحف عثمانی کے ساتھ، جس طرح مصحف عثمانی ہے اس طرح ان صحابہ کے جو مصحف ہیں وہ بھی ہیں. تو ان مصاحف کے اندر انہوں نے جو اعتراضات اور غلطیوں کی نشاندہی کروائی ہے کہ یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، اس نے قرآن میں شامل کرنے کی کیا کی ہے، ناپاک کوشش کی ہے. لیکن یہاں پر محققین علماء قراء کرام اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ایک پہلی بات تو یہ اعتراض ہی ختم ہو گیا کہ مصحف عثمانی کے ساتھ اس کا تقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ جتنے بھی مصاحف تھے ان سب کو کیا کر دیا، زیر آتش کر دیا، جلا دیا، ختم کر دیا. یعنی بعد میں جو ہے وہ صرف قرآن لوگ پڑھیں، دیگر کسی کی بھی جو ہے وہ مصحف کی طرف توجہ نہ کریں. تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو مصاحف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف منسوب ہیں ان کا مین مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جو مصحف تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن لکھتے تھے تو ساتھ میں اس کی تفسیر اور ساتھ میں جو توضیح ہوتی تھی، اپنے اقوال جو لکھتے تھے وہ علیحدہ کر کے کیا کرتے تھے، لکھتے تھے. تو ان لکھنے کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا جاتا تھا، مصحف سیدنا عثمان، مصحف حضرت عبداللہ بن مسعود، مصحف ابو موسیٰ اشعری، مصحف مولا علی، یعنی ان مصاحف کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کیا جاتا تھا، منسوب کر دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں جیسے جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے، ہر شہر کی طرف جو ہے وہ جب علماء قراء کرام کو بھیجا صرف قرآن سکھانے کی غرض سے، تو صرف قرآن سکھانے کے لیے، تو وہاں سے یہ بات جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے ان کے اعتراضات کی کہ بالکل بھی جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس بات میں متفق نہیں تھے کہ وہ قرآن کے ساتھ کسی اور کا مصحف کیا کرتے، شامل کرتے.
محترم ناظرین اکرام اور طلباء اکرام، آج کا سبق صرف اتنا ہی تھا. آپ کو بتانا تھا کہ یہ مشہور مستشرقین ایسے ہیں جنہوں نے اختلافی قراءت کے اوپر کیا کیے ہیں، اعتراضات اٹھائے ہیں. تو یہ میری بات آپ کو جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز. مزید اس کے متعلق جتنی بھی تحقیقات ہیں اختلاف قراءت کے متعلق وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، کیونکہ میں نے نیت کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھوڑنی نہیں، ہر چیز جو ہے وہ مفصل آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. مجھے نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے لیسن میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا